پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم نسیم اردو حصہ سوم لے کر کے آئے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلنڈر، کاف یہ لام نون ڈال رے، کیلنڈر۔ آج کا سبق ہے کیلنڈر۔ آج کل کتابیں اور کیلنڈر چھاپنے والی ایک سے ایک مشینیں بن گئی ہیں۔ طرح طرح کے کیلنڈر بازاروں میں اور فیری والوں سے مل جاتے ہیں۔ بچوں، تم کیلنڈر تو جانتے ہی ہوگے کہ کیلنڈر تو جانتے ہی ہوگے کہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک کاغذ پر عمدہ عمدہ رنگوں میں مقامات مقدسہ کے فوٹو چھپتے ہیں۔ ایک سے ایک حسین و جمیل سینریاں جن کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت سے کیلنڈروں میں جاندار تصویریں ہوتی ہیں۔ ایسے کیلنڈروں کا لگانا منع ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔ دیکھو بچوں، شاید تم ڈر گئے ہوگے کہ ہمارے ماسٹر صاحب یہ کیا پڑھا رہے ہیں، مگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ السلام نے جاندار تصویر بنانے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے، تم کو اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ کعبہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس، بغداد شریف، اجمیر شریف وغیرہ وغیرہ کے فوٹو لگاؤ، بس جاندار تصویر نہ آنے پائے۔ اپنے گھروں میں لگی ہوئی جاندار تصویروں کو مٹا دو، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ لہٰذا اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام تصویروں والے کیلنڈروں سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے اس پر غور نہ کیا اور جاندار تصویر والے کیلنڈر گھر میں لگے رہے اور تمہاری موت ہو گئی تو یقین کرو کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہاں، عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ یا تمہارے گھر میں کسی کا بھی انتقال ہوا تو یہ سوچو، یا تمہارے گھر میں کسی کا بھی انتقال ہوا تو یہ سوچو کہ مرنے والے کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں بچوں کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، انتقال ہونے والوں تک کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، عزیز بچے اور بچیاں، پیارے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، عقل و فہم و دانشمندوں، آپ سرکار کے حکم کو مانتے ہوئے اور
इस वीडियो को देखने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, सुनने वाले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अमल करें। अच्छा लगे तो शेयर करें। और आपने जान लिया कि कैसे हमें अपने घरों में कैलेंडर रखना है, किस तरीके से करना है। आजकल के बच्चे और बच्चियाँ हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी तस्वीरें, कोई प्याले पर, कोई किताबों पर, कोई किसी चीज़ पर, अपनी तस्वीरें खुद बनवा करके घरों में लगाए जा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे, अज़ाब के फ़रिश्ते आएंगे, क्या करोगे उस वक्त? तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए, तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तो उस वक्त हर कोई चाहता है कि कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात, तमहीलात करें, ताकि रहमत के फ़रिश्ते आएँ और उनसे हमारे मरने वाले की रूह को तस्कीन मिले। लेकिन मेरे अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, दोस्तों, साथियों, उस वक्त आपके घरों में तस्वीर होगी तो अज़ाब के फ़रिश्ते आएंगे, रहमत के नहीं आएंगे। तो इससे पहले अगर आपके पास ऐसी तस्वीरें हैं तो उसको मिटा दिया जाए और अपने घरों को जानदार की तस्वीरों से पाक व साफ़ कर लिया जाए। और आपको रखिए, खूबसूरत तस्वीर रखिए काबा शरीफ, मदीना शरीफ और अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, बरेली शरीफ, गिरदुनवाद, जहाँ जहाँ के मज़ारात हैं, मज़ारात औलिया हैं, उन तस्वीरात को रखो, लेकिन जानदार की तस्वीर मत रखो। अज़ीज़ बच्चों, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।